السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم علمنی ما ینفعنی وانفعنی بما علمتنی ورب زدنی علما۔ محترم سامعین اکرام اور خواتین اسلام، آج کے اس اجتماع میں جس موضوع کے تحت چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، موضوع ہے زکوٰۃ کے 10 اہم مسائل۔ یہ 10 مسائل جن کا تعلق زکوٰۃ سے ہے، یہ جلی مسائل یعنی بڑے مسائل، موٹے مسائل، جن کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، لیکن ان کے ضمن میں کچھ ذیلی مسائل بھی بیان کیے جائیں گے۔ کیونکہ موضوع کشادہ ہے، وسیع ہے، تھوڑا وقت لگے گا، کوشش کروں گا کہ سرسری موضوعات سے گزرا جائے۔ سب سے پہلی بات کہ کسی مال میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں۔ کسی بھی مال میں زکوٰۃ واجب ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال اموال زکویہ میں سے ہو، یعنی شریعت نے اس مال پر زکوٰۃ کو واجب کیا ہو۔ کیونکہ ہر مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک مثال، جیسے کسی انسان کے پاس ہیرا ہو یا کوئی قیمتی پتھر ہو، اور اس قیمتی پتھر کی قیمت لاکھوں میں جاتی ہو، کروڑوں میں جاتی ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اس کی وہ تجارت نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس پتھر پر، اس ہیرے پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال اموال زکویہ میں سے ہو، اور اموال زکویہ جن میں شریعت نے زکوٰۃ کو واجب کیا ہے وہ کون کون سے ہیں؟ پہلی چیز مویشی، پالتو جانور، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، ان چیزوں میں شریعت نے زکوٰۃ واجب کی ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، مطلب تفصیل میں جانا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں وہ مسائل بیان کرنے ہیں جن کا تعلق شہر میں رہنے والوں سے، اس میں سونا چاندی انشاءاللہ بھی بات آئے گی۔ دوسری چیز جس میں زکوٰۃ واجب ہے وہ اناج اور پھل، اپنی شرطوں کے ساتھ۔ تیسری چیز جس میں زکوٰۃ واجب ہے سونا، چاندی اور کرنسی۔ تینوں کو ہم ایک کیٹیگری میں، ایک گروپ میں رکھتے ہیں، کیونکہ تینوں چیزیں دوسری چیزوں کی قیمت ہیں، ان میں ثمنیت پائی جاتی ہے۔ چوتھی چیز اموال تجارت، انسان کسی بھی چیز کی تجارت کرتا ہو تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ پانچویں چیز دفینہ، اگر کسی انسان کو خزانہ ملتا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ چھٹی چیز معدنیات، منرلز، جو کان سے چیزیں نکلتی ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ ہم ان چیزوں میں سے، جو 6 چیزیں ہیں، ہم ان چیزوں میں سے صرف سونا، چاندی اور اموال تجارت پر بات کریں گے۔ دوسری شرط کیا ہے کسی مال میں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے؟ کہ انسان پوری طرح اس مال کا مالک ہو۔ اگر وہ پوری طرح اس مال کا مالک نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے میرا مال ہے لیکن کسی نے چھین لیا، اب میں اس سے واپس نہیں لے پا رہا ہوں، تو ایسی صورت میں اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی نے مجھ سے قرضہ لیا اور واپس، یا تو وہ انکار کر رہا ہے یا وہ ٹال مٹول کرتا جا رہا ہے، تو اب میری ملکیت مکمل نہیں ہے، تو ایسے کسی مال پر جو کسی معنی میں میرا ہے لیکن ملکیت مکمل نہیں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے تصرف میں نہیں ہے، میں اس کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا، تو اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط کہ وہ مال کسی فرد کی ملکیت میں ہو۔ اگر وہ قومی ملکیت میں ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ قومی ملکیت جیسے بیت المال کا مال، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی جمعیہ خیریہ، کسی تنظیم، کسی ادارے، کسی مسجد کا مال ہے، تو چونکہ اس کا کوئی مخصوص مالک نہیں ہے، اس میں کسی ایک انسان کی ملکیت نہیں ہے، اس لیے اس مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ چوتھی شرط کسی مال میں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے یہ ہے کہ وہ مال
انسان کے استعمال کی چیز نہ ہو. اگر وہ میرے استعمال کی چیز ہے، میں اسے استعمال کرتا ہوں، تو اس چیز میں زکوٰۃ نہیں ہے. میرے پاس 4 کروڑ کا گھر ہو جس میں میں رہتا ہوں، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. میرے پاس ایک دوسرا گھر ہے، ایک بمبئی میں ہے، دوسرا گاؤں میں ہے، تیسرا بنگلور میں ہے، چوتھا دلی میں ہے. میں کبھی کبھی سب میں رہتا ہوں، کبھی یہاں چھٹی گزارتا ہوں، کبھی وہاں چھٹی گزارتا ہوں، تو ایسے کسی چیز میں زکوٰۃ نہیں ہے. میرے پاس کئی کاریں ہیں، کروڑوں کی کاریں ہیں، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. میں مہنگی گھڑیاں استعمال کرتا ہوں، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. میرے پاس مہنگا موبائل ہے، 1 لاکھ کا 4 لاکھ کا موبائل ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. تو جو بھی استعمال کی چیزیں ہیں جس کو میں استعمال کرتا ہوں، اسی طرح میرے چاہے ذاتی استعمال کی چیز ہو یا میرے کاروباری استعمال کی چیز ہو، میرے پاس کارخانہ ہے، اس کی زمین ہے، اس پر اسٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، وہ کروڑوں کا ہو سکتا ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. تو میرے پاس ٹرانسپورٹ کا کام میں کرتا ہوں، ٹرانسپورٹ کے لیے میرے پاس 100 لاریاں ہیں، ان لاریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. کیونکہ جو بھی، چاہے وہ ذاتی استعمال کی چیز ہو، چاہے وہ کاروباری استعمال کی چیز ہو، میرے استعمال میں ہے، تو شریعت کے اعتبار سے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. نبی کی حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ مسلمان کے گھوڑے میں اور اس کے غلام میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. علماء کرام نے اسی چیز پر تمام چیزوں کو، استعمال کی چیزوں کو قیاس کیا. 5ویں شرط یہ ہے کسی مال میں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کہ وہ مال نصاب تک پہنچتا ہو. اکثر چیزوں میں شریعت نے نصاب کا اعتبار کیا ہے. سونے کا ایک نصاب، ہر سونے پہ زکوٰۃ نہیں، سونا ایک مقدار کو پہنچے گا زکوٰۃ ہے، چاندی ایک مقدار کو پہنچے گی تب زکوٰۃ ہے، پھل یا اناج ایک مقدار کو پہنچے گا تو زکوٰۃ ہے. مال تجارت میں بھی سونے یا چاندی کی مقدار کا اعتبار کیا جائے گا. ہاں بعض چیزیں جیسے مثال کے طور پر خزانہ، وہ زکوٰۃ کے مسئلے میں اصلاً آتا نہیں ہے لیکن شمار کیا جاتا ہے. کسی کو خزانہ ملے، کتنا بھی ملے، اس میں کسی نصاب کی شرط شریعت میں نہیں ہے. لیکن باقی اور چیزوں میں شریعت نے ایک نصاب دیا، انشاءاللہ آگے بھی بات آئے گی. 6ٹھی شرط یہ ہے کسی مال میں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کہ اس پر 1 سال گزر جائے. اکثر چیزوں میں جیسے سونے میں اگر میرے پاس نصاب ہے تو نصاب مکمل ہونے کے بعد اس پر 1 سال گزرنا چاہیے. چاندی نصاب تک پہنچ گئی تو نصاب مکمل ہونے کے بعد 1 سال گزرنا چاہیے. کرنسی میرے پاس پہنچ گئی نصاب تک، اس کرنسی پر 1 سال گزرنا چاہیے. تو اکثر چیزوں میں شرط یہ ہے کہ 1 سال اس پر گزر جائے. ہاں بعض چیزوں میں شرط نہیں ہے، جیسے معدنیات میں شرط نہیں ہے، جیسے اناج میں یا پھل میں شرط نہیں ہے. اناج جب بھی پیدا ہوگا اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اناج سال میں 1 دفعہ پیدا ہوتا ہو تو آپ کو سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ نکالنی ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اناج سال میں 2 دفعہ، وہ پھل سال میں 2 دفعہ پیدا ہوتا ہو تو آپ کو 2 دفعہ زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. 3 دفعہ پیدا ہوتا ہو تو آپ کو 3 دفعہ، سال میں 3 دفعہ زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. یہ جو ہے شرطیں تھیں کسی مال میں زکوٰۃ واجب ہونے کی 6 شرطیں. پہلی شرط یہ تھی کہ اموال زکویہ میں سے ہو. دوسری شرط یہ تھی کہ میری ملکیت مکمل ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ ایک آدمی کی ملکیت ہو. چوتھی شرط یہ تھی کہ بنیادی ضروریات سے زیادہ ہو، یعنی استعمال کی چیز نہ ہو. 5ویں شرط یہ تھی کہ نصاب تک وہ مال پہنچا ہوا ہو. 6ٹھی شرط یہ تھی کہ اس پر 1 سال گزر جائے. اکثر چیزوں میں نے کہا کہ یہ اصل موٹا مسئلہ ہے. اس میں ذیلی مسئلے کیا ہیں؟ ذیلی مسئلے یہ ہیں کہ اگر ہم مانتے ہیں، ایک مثال لے لیتے ہیں نصاب کی، باقی نصاب آگے آئے گا، لیکن ہم مان لیتے ہیں جو حقیقت ہے کہ سونے کا نصاب 85 گرام ہے. سونے کا نصاب کتنا ہے؟ کسی انسان کے پاس 85 گرام سونا ہوگا تبھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اب میرے پاس 85 گرام سونا ہے اور ابھی مکمل ہوا تو میں نے سال کی ابتدا کرے، سال کو شمار کرنا شروع کر دیا. 85 گرام ہو گیا تو میں نے سال کو شمار کرنا شروع کر دیا. اب 6 مہینے کے بعد میں کسی ضرورت سے میں نے اس میں سے 5 گرام سونا بیچ دیا. اب میرے پاس صرف 80 گرام سونا ہے تو ایسی صورت میں مجھے زکوٰۃ بھی نہیں دینی ہے. ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کا نصاب ہی کم ہو گیا. دوسرا یہ ہوا کہ سال بھی ختم ہو گیا، یعنی اب دوبارہ سال میں کب شمار کروں گا؟ جب دوبارہ میرے پاس 85 گرام سونا ہو جائے گا. تو جب 85 گرام سونا دوبارہ ہوگا وہاں سے میں دوبارہ سال شروع کروں گا. تو ابھی زکوٰۃ بھی نہیں دینی ہے اور جو 6 مہینہ سال کے شمار کرنے میں گزرا تھا اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا.
ایک چھوٹا سا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنے پاس پیسہ رکھا ہے جو نصاب تک پہنچتا ہے یا اس سے زیادہ ہے، وہ پیسہ اس نے رکھا ہے بیٹی کی شادی کرنے کے لیے، آگے پلاننگ ہے گھر خریدوں گا، یا پلاننگ یہ ہے کہ میں کسی کاروبار میں لگاؤں گا، کہیں بھی لگاؤں گا، لیکن وہ پیسہ میں نے ابھی جمع کر کے رکھا ہے، دل میں یہ ہے شادی کروں گا، بچوں کی پڑھائی میں لگاؤں گا، یا یہ کہ میں کوئی دکان خریدوں گا، کوئی مکان خریدوں گا، پیسہ میرے پاس کرنسی کی صورت میں ہے اور وہ نصاب تک پہنچا ہوا ہے، اس پر 1 سال گزر جائے گا تو مجھے زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اگرچہ میں نے کسی بھی مقصد سے اس پیسے کو اپنے پاس رکھا ہے، لیکن اگر وہ نصاب تک پہنچا ہوا ہے، اس پر 1 سال گزر جائے تو اسے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ آتا ہے اسی کے تعلق سے، اسی کے ضمن میں، کہ انسان اپنے اس کے پاس جو اس کو ملتا ہے نوکری میں جو پیسہ، اس کو جو تنخواہ ملتی ہے، اس کی زکوٰۃ کیسے نکالے؟ کیونکہ تنخواہ تو ایسا ہے کہ بھائی ایک ساتھ بہت زیادہ اماؤنٹ نہیں ملتا ہے، تو تنخواہ کی، سیلری کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی؟ مثال کے طور پر کوئی بھی ایک مثال فرض کر لیں کہ میری تنخواہ 50,000 روپے ہے اور میں اس میں سے 40,000 خرچ کر دیتا ہوں، 10,000 میں بچاتا ہوں ہر مہینے، اب 10,000 بچا کے میرا مال وہ بچا ہوا اتنا پہنچ گیا جو نصاب تک پہنچتا ہے۔ نصاب کیا ہے آگے بات آئے گی، لیکن 85 گرام سونا نصاب ہے یا 595 گرام چاندی، دونوں میں سے کسی ایک کا اعتبار ہے، اس پر آگے بحث کریں گے موقع رہا تو۔ بہرحال ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ میری بچی ہوئی رقم اتنی ہو گئی کہ وہ نصاب تک پہنچ گئی، اب جب نصاب تک پہنچ گئی میری بچائی ہوئی رقم تو میں سال شروع کروں گا، اب جب میں سال شروع کروں گا تو اس کے بعد کے مہینوں میں میرے پاس جو پیسے آ رہے ہیں، اگلے مہینے میں، 1 سال کے بعد اگلے مہینے میں 10,000 اور میں نے اس میں ایڈ کر دیا، پھر 20,000، پھر 30,000، پھر 40,000، تو اب جب میں زکوٰۃ نکالوں گا تو کیسے زکوٰۃ نکالوں گا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ نکالیں، جیسے 1 سال میں آپ نے زکوٰۃ نکال دیا، اگلے سال جب اگلا سال مکمل ہوگا تو اب اگلے سال زکوٰۃ نکال دیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ کچھ آپ کے جو پیسے ہیں سب پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی ہے، آپ کے تمام پیسوں پر زکوٰۃ ابھی واجب اصل میں ہوئی نہیں، کیونکہ ہر مال پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس پر 1 سال گزر چکا ہو، تو جو آپ کی تنخواہ سے بچا ہوا مال ہے وہ تمام مال پر تو 1 سال نہیں گزرا ہے، لیکن چونکہ یہی آسان طریقہ ہے اس لیے آپ سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ نکال دیں گے، اس میں سے کچھ مال ایسا ہوگا جس پر سال مکمل ہو چکا ہوگا، کچھ مال ایسا ہوگا جس پر ابھی سال مکمل نہیں ہوا ہوگا، تو چونکہ شریعت میں گنجائش ہے کہ آدمی کسی بھی مال کی زکوٰۃ ایڈوانس میں نکال سکتا، پہلے نکال سکتا ہے، اس لیے آپ کی زکوٰۃ جو ہے مانی جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، اسی میں آپ کے لیے آسانی ہے۔ یہ پہلا مسئلہ تھا، اس میں ضمنی مسائل تھے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے؟ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا مسلمان ہونا۔ اب مشہور حدیث جانتے ہیں معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ نبی نے ان کو بھیجا، کہا پہلے لوگوں سے شہادتین کا اقرار کروانا، اس کے بعد نماز کی بات کرنا، اس کے بعد زکوٰۃ کی بات کرنا، تو اس سے ثابت ہوا کہ پہلے انسان ایمان لائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ دیگر جو ہے فرائض ادا کرے گا جس میں سے زکوٰۃ بھی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کسی انسان پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے جو آج بہت زیادہ ہم سے متعلق نہیں ہے، کہ انسان غلام نہ ہو، انسان آزاد ہو، کیونکہ غلام کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی، غلام کے پاس جو مال بھی آئے گا وہ اس کے مالک کا کہلائے گا، مالک کا قبضہ اس پر ہوگا، اس کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوگی، اس لیے اس پر شریعت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب یہاں ایک اختلافی مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا عاقل نابالغ پر اور پاگل کے مال پر، بچے کے مال پر، آسان لفظوں میں بچے کے مال پر اور پاگل کے مال میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ تو صحیح بات یہ ہے، اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بچے کے مال پر اور پاگل کے مال پر اگر وہ نصاب تک پہنچتے ہیں، شرطیں پوری کرتے ہیں، تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور بہت ساری عقلی دلیلیں ہیں، اور لیکن اس میں اثر کی جو دلیلیں ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اثر ہے، ثابت ہے ان سے کہ وہ ان کے پاس کچھ یتیم بچے تھے، ان کی زیر پرورش جن کے مالوں کی وہ زکوٰۃ نکالا کرتی تھی۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ یتیم کے مال کی زکوٰۃ نکالا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ راجح مسئلہ اس میں یہی ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے اور کہیں سے اس کے پاس وراثت میں کہیں سے بھی مال آیا ہے اور وہ مال جو ہے وہ نصاب تک پہنچتا ہے، شرطیں پوری کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا جو بھی سرپرست ہوگا وہ اس کے مال سے زکوٰۃ نکالے گا۔ اسی طرح پاگل کا بھی مسئلہ ہوگا، کسی جو آدمی تصرف نہیں کر سکتا اس کا مسئلہ بھی یہی ہوگا۔
ضمنی مسائل میں اس میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی انسان کو زکوٰۃ کی فرضیت کا علم نہیں ہے یا کسی وجہ سے ادا نہیں کرتا، دونوں صورتوں میں، چاہے فرضیت کا علم نہ ہو چاہے ادا نہ کرتا ہو، اب 10 سال کے بعد اسے پتا چلا کہ اسے زکوٰۃ دینی تھی، یا 10 سال کے بعد وہ توبہ کر رہا ہے کہ مجھے زکوٰۃ دینی ہے، تو پچھلے 10 سالوں کی زکوٰۃ دے گا کہ نہیں دے گا؟ علماء کرام نے کہا، شیخ ابن باز اور دیگر علماء کرام نے، کہ ایسے انسان کو 10 سال کی زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ یہ زکوٰۃ کے وجوب کا مسئلہ یہ ارکان ایمان میں سے ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، جاننا اس کے لیے ضروری تھا، نہیں جاننا تو بھرپائی کرے گا۔ تو وہ، اور چونکہ دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے، سرسری دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جیسے نماز وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ کا مسئلہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ زکوٰۃ وہ، اس میں بندوں کا بھی حق ہے، وہ غریبوں کا حق تھا، جو اب تک وہ کھا کے بیٹھا تھا، دبا کے بیٹھا تھا، 10 سال تک اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی، اس میں غریبوں کا بھی حق تھا، اس لیے وہ غریبوں کا حق ادا کرے گا، انشاءاللہ یہی بات راجع اس مسئلے میں۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے اسی سے ملتا جلتا، کہ اگر کوئی انسان فوت ہو جائے، اس کی وفات ہو جائے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے تو کیا کیا جائے گا؟ تو واضح ہے کہ سب سے پہلے ترکے میں سے اس کا قرض نکالا جائے گا، اور اس قرض میں چاہے وہ بندوں کا قرض ہو چاہے اللہ تعالیٰ کا قرض ہو، تو بندوں کا قرضہ بھی نکالا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا قرضہ جو بھی ہو، کفارہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تمام چیزیں، اور زکوٰۃ ایسا مسئلہ ہے کہ دونوں کا قرض ایک طرح سے ہے، تو اس لیے کسی انسان کی وفات ہو اور اس پر زکوٰۃ ہو، اس نے 1 سال کی یا چند سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، تو اس کے مال میں سے زکوٰۃ بھی نکالی جائے گی۔ تیسرا مسئلہ، زکوٰۃ کا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرض کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے۔ اب قرض میں 2 مسئلے آتے ہیں، ایک یہ ہے کہ میرا قرضہ کسی اور کے اوپر ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالوں گا کہ نہیں نکالوں گا۔ تو علماء کرام نے اس قرض کی تقسیم کی ہے کہ قرض 2 طرح کا ہو سکتا ہے، ایک قرضہ میں نے کسی کو دیا ہے، وہ انکار نہیں کرتا، کہتا ٹھیک آپ کا قرضہ میرے اوپر ہے، اور وہ مالدار ہے، جب چاہے دے سکتا ہے، امید ہے کہ وہاں سے مجھے اپنا قرضہ آسانی کے ساتھ مل جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ میں شمار کیا جائے گا، یعنی اس کو اپنے مال میں شمار کر کے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور قرضے کی دوسری شکل اس میں یہ ہوتی ہے، جو قرضے میں نے لوگوں کو دیے ہیں، کہ میں نے کسی کو قرضہ دیا، اب وہ انکار کرتا ہے کہ آپ نے مجھے قرضہ نہیں دیا، میرے پاس کوئی دلیل، کوئی گواہ نہیں ہے، یا یہ کہ وہ انکار تو نہیں کرتا لیکن غریب ہے، نہیں دے پائے گا، خلاش ہو گیا، مجھے نہیں لگتا کہ اب میرا قرضہ واپس لوٹا پائے گا، یا یہ کہ ٹھیک ہے وہ ایک دم خلاش تو نہیں ہے لیکن ٹال مٹول کر رہا ہے، اور 10 سال سے 5 سال سے اس کا یہی معاملہ چل رہا ہے کہ آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں، ٹال مٹول کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مال میں پوری طریقے سے میرا نہیں مانا جائے گا، اب اس کی زکوٰۃ میں نہیں نکالوں گا۔ جب وہ مال مجھے مل جائے، جو انکار کرتا تھا وہ اقرار کر کے مال دے دے، قرضہ واپس لوٹا دے، یا جو ٹال مٹول کر رہا تھا وہ قرضہ واپس لوٹا دے، تو ایسی صورت میں اختلاف ہے کہ کیا کیا جائے، لیکن بہت سارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ 1 سال کی زکوٰۃ وہ نکالے گا، 10 سال کے بعد ملا تو 1 سال کی زکوٰۃ نکالے گا، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا فتویٰ یہی ہے کہ انہوں نے یہی فتویٰ دیا کہ اگر ایسا کوئی مال ہے جو کسی نے غصب کر دیا تھا، کسی نے لے لیا تھا، بعد میں ملتا ہے، تو انسان احتیاطاً 1 سال کی زکوٰۃ نکالے گا۔ یہ وہ قرضہ ہوا جو قرضہ میرا دوسروں کے اوپر تھا۔ اگر میں مقروض ہوں، لوگوں کا قرضہ میرے اوپر ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ کیا میرے پاس جو موجود مال ہے اس کی زکوٰۃ نکالنے میں کچھ فرق پڑے گا؟ فرض کرتے ہیں کہ میرے پاس 1 کروڑ روپے ہیں اور میرے اوپر 20 لاکھ کا قرضہ ہے، تو جو 20 لاکھ کا قرضہ ہے، جب میں زکوٰۃ نکالوں گا تو میں 1 کروڑ کی زکوٰۃ نکالوں گا یا 80 لاکھ کی زکوٰۃ نکالوں گا؟ یعنی 20 لاکھ کو میں زکوٰۃ کے مسئلے سے مائنس کروں گا کہ نہیں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس قرضہ ادا کرنے کی طاقت ہے تو اس قرضے کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ آپ سے کہا یہ جائے گا آپ قرضہ ادا کرو، آپ قرضہ کیوں نہیں ادا کر رہے ہیں؟ اگر آپ قرضہ ادا کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے ہیں تو یہ چھوٹ آپ کو نہیں ملے گی کہ آپ زکوٰۃ نہ دیں۔ اب چاہے وہ قرضہ آپ ادا کریں، اپنے نقد پیسے سے ادا کریں، چاہے آپ کے پاس ایکسٹرا پراپرٹی ہے، جیسے میرے پاس فرض کریں کہ 20 لاکھ کا قرضہ ہے، نقد ادا کرنے کے لیے میرے پاس نہیں پیسہ ہے، یا اتنا پیسہ ہے کہ مطلب زکوٰۃ تو نکل جائے گی لیکن پورا قرضہ ادا نہیں ہوگا، لیکن میرے پاس ایک ایسی پراپرٹی ہے جس کو بیچ کے میں قرضہ ادا کر سکتا ہوں،
تو ایسی صورت میں بھی اس قرضے کا اعتبار زکوٰۃ کے مسئلے میں نہیں ہوگا. آپ سے کہا جائے گا یا تو اس پراپرٹی کو بیچ کے قرضہ ادا کرو یا کم سے کم قرضے کو اس پراپرٹی کے مقابلے میں رکھو اور اس میں سے زکوٰۃ نکالو. جو نقد ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالو. اور جو قرضے کا مسئلہ ہے یا تو پراپرٹی بیچ کے ادا کر دو یا کم سے کم ابھی کے لیے اس پراپرٹی کو قرضے کے مقابلے میں رکھو, گویا کہ تم اس پراپرٹی کو بیچ کے قرضہ ادا کر رہے ہو, تمہارا قرضہ ادا ہو گیا اور یہ جو پیسہ بچا ہوا جس میں زکوٰۃ واجب ہو رہی اس میں سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. تو خلاصہ اس مسئلے کا یہ ہے, اس مسئلے کا اصل میں کیا ہوتا ہے, چھوٹی سی بات سرسری لیکن وقت کم ہے, کہ بہت سارے لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں, اپنا پورا کام کرتے ہیں, شادی کر رہے ہیں, گھر خرید رہے ہیں, دکانیں خرید رہے ہیں, کاروبار بڑھا رہے ہیں, گاڑیاں لے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اگر زکوٰۃ لینے والا ان کے پاس آئے تو وہ یہ کہیں کہ میں تو مقروض ہوں, تو اس کا اعتبار نہیں. کیونکہ شریعت میں کیا ہے, قرضہ ادا کرو, آج ادا کرو, اب بھی ادا کرو. ادا کرنے کے بعد دیکھا جائے گا تمہارے پاس مال بچا کہ نہیں بچا. اگر نصاب تک مال بچا ہے تو زکوٰۃ نکالو گے, اور اگر مال نصاب سے کم ہو گیا تو زکوٰۃ نہیں نکالو گے, واضح ہے. لیکن قرضہ تم نہ ادا کرو اور اس کے بعد زکوٰۃ نہ دینے کی تم کو چھوٹ ملے, یہ نہیں ہوگا شریعت میں. تو انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. چوتھا مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ سونے چاندی کا نصاب کیا ہے, اس میں سے زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے. تو سونے کا نصاب جو ہے وہ 20 دینار ہے. 20 دینار, 1 دینار 4.25 گرام کا ہوتا ہے, اس حساب سے 20 دینار 85 گرام کا ہوا. اور چاندی کا نصاب 200 درہم ہے. 200 درہم ہے, 1 درہم جو ہے 2.975 گرام کا ہوتا ہے آس پاس, تو پورا ملا کے 595 گرام ہو گیا. تو سونے کا نصاب 85 گرام, چاندی کا نصاب 595 گرام, یہ نصاب ہے سونے کا. اور اس میں سے آپ کو کتنا نکالنا ہے, 2.5% نکالنا ہے. 40واں حصہ کہیے یا 2.5% کہیے, آپ کو اتنا سونے میں سے اور چاندی میں سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے. ایک مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ میرے پاس سونا ہے لیکن چونکہ مجھے سونے کی زکوٰۃ نکالنی ہے, اس میں جو ملاوٹ ہے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے. شریعت نے سونے پر زکوٰۃ واجب کی ہے. اور جو آج سونا جس سے زیورات بنائے جاتے ہیں سب کو پتا ہے, زیورات ایسے نہیں بن سکتے. جو 24 کیرٹ کا سونا, اس سے زیورات نہیں بن سکتے, وہ سخت ہوتا ہے. اس لیے اس میں ملاوٹ کر کے کوئی چیز دھات ملا کر اس میں اس کو 22 کیرٹ, 21 کیرٹ, 18 کیرٹ بنایا جاتا ہے, اس سے زیورات بنائے جاتے ہیں. تو اگر میرے پاس 18 کیرٹ کا سونا ہے تو اب وہ جو پورا سونا ہے مجھے دیکھنا ہوگا اس میں خالص سونا کیا ہے. اس کو اندازہ کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا گرام سونا ہے اور وہ جتنے کیرٹ کا ہے, جتنا گرام سونا ہے اور جتنے کیرٹ کا ہے, اس کو آپ ضرب دے دیں اور جو نتیجہ نکلے گا اس کو 24 کیرٹ سے تقسیم کر دیں. جو نتیجہ نکلے گا خالص سونا آپ کا وہ ہے. جیسا میں نے ایک حساب جو رکھا ہے, ایک چھوٹا مثال کے طور پر, کہ کبھی ایسا ہو سکتا کہ آپ سوچیں کہ اس میں زکوٰۃ ہے لیکن اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے میرے پاس 85 گرام, ایسا کہنے کے لیے 85 گرام سونا ہے اور 21 کیرٹ کا ہے, میں نے اس کو ضرب دیا تو میرے پاس آیا 1870. میں نے اس کو تقسیم کیا 24 سے, تو میرے پاس کتنا آیا, 77.91 اور کچھ. تو اب 77 پوائنٹ پر زکوٰۃ مجھ پر واجب نہیں ہوتی ہے. بظاہر مجھے ایسا لگ رہا تھا 85 گرام سونا ہے میرے پاس تو زکوٰۃ واجب ہے, لیکن جب میں نے حساب کیا کہ خالص سونا کتنا ہے تو خالص سونا میرے پاس تقریباً جو ہے 78 گرام کے آس پاس آیا, جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تو یہ اعتبار جو ہوگا نصاب کو سمجھنے میں بھی ہوگا کہ نصاب تک پہنچا کہ نہیں پہنچا, اور اسی طرح زکوٰۃ کو ادا کرنے میں بھی ہوگا, کیونکہ شریعت نے سونے پر زکوٰۃ واجب کی ہے. اس میں اگر پیتل ملایا گیا ہے یا کوئی اور چیز ملائی گئی, مثال اس پر جو شریعت نے زکوٰۃ نہیں رکھی. پیتل پر زکوٰۃ نہیں, تانبے پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو اگر اگر اس کو جوڑا بھی جاتا تو میں اس کی زکوٰۃ نہیں نکالوں گا. میں صرف خالص, اور ہم اس کو تجارت بھی نہیں کر رہے ہیں, بیچنے کو تجارت نہیں کہتے. آگے بھی مسئلہ آئے گا, اس میں ذہن میں رکھیے, بیچنے کو, میں نے سونا بیچا, اس کو تجارت نہیں کہتے. تجارت الگ چیز ہے, میری ضرورت کے لیے خریدنا بیچنا یہ الگ چیز ہے. تو ایسی صورت میں نصاب کو دیکھنے میں بھی ہمیں حساب کرنا پڑے گا, اور اگر میرے پاس 400 جو ہے گرام سونا ہے تو اس میں سے خالص سونا کتنا ہے اسی کی مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے, اسی کی قیمت کا اعتبار کرنا ہے. اور ایک بات اس میں یہ چھوٹی سی یہ بھی آتی ہے
کہ دیکھیں سونے کی جو قیمت سے اگر میں نکالتا ہوں پیسے سے، میں عام طور پر ہم لوگ ایسے ہی نکالتے ہیں، ہم سونا جا کے بیچ کے نہیں نکالتے، پیسے سے نکالتے ہیں، تو میرے سونے کی قیمت دیکھی جائے گی، بازار میں کیا قیمت اس کو نہیں دیکھا جائے گا، میرے سونے کی سونار کے پاس کیا قیمت ہے، میرا سونا کتنے میں بکے گا آج، اس کا اعتبار ہوگا۔ بازار میں ریٹ الگ الگ اعتبار سے ہو سکتا ہے، اس کا ریٹیل بھاؤ ہے یا ہول سیل بھاؤ ہے، وہ کون سا سونار خریدتا بیچتا ہے، اس کے اعتبار سے ریٹ میں بہت فرق پڑ سکتا ہے۔ اس لیے میرا سونا کس قیمت کا ہے، وہ قیمت لگا کے جو ہے سونے کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ایک اہم بات اس میں چھوٹی سی اور آخری بات اس مسئلے میں یہ ہے کہ سونے اور چاندی کو ملایا نہیں جائے گا۔ سونا میرے پاس مثال کے طور پر 80 گرام ہے اور میرے پاس چاندی جو ہے 400 گرام ہے، دونوں الگ الگ نصاب کو نہیں پہنچتے ہیں، کیا دونوں کو ملا کے نصاب مکمل کیا جائے گا؟ تو صحیح بات ہے کہ دونوں کو نصاب میں ملایا نہیں جائے گا، دونوں کو ملا کر نصاب مکمل نہیں کیا جائے گا۔ سونے کا حساب الگ رہے گا، چاندی کا حساب الگ رہے گا۔ سونا 85 گرام یا اس سے زیادہ ہوگا تبھی ہم سونے کی زکوٰۃ نکالیں گے، چاندی اگر 595 گرام یا اس سے زیادہ ہوگی تبھی ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ ایک پانچواں مسئلہ جو سونے ہی سے متعلق ہے لیکن تھوڑا سا الگ میں نے اس کو کیا ہے، پانچواں مسئلہ زیورات میں زکوٰۃ۔ تو چونکہ وقت کم ہے اس لیے صحیح بات یہ ہے زیورات کے تعلق سے کہ جو زیورات استعمال میں ہیں، جو عورتوں کے استعمال میں ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ ہے، اس کے لیے بہت ساری ایک تو عام دلیلیں ہیں جس میں شریعت کی، جس میں سونے چاندی میں زکوٰۃ بتائی گئی ہے، اس کے علاوہ زیورات کے لیے خصوصی دلیلیں بھی موجود ہیں۔ میں ایک دو دلیل صرف ذکر کرتا ہوں۔ ایک روایت ہے عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی بھی تھی اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے۔ نبی نے کہا کیا تم ان کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ عورت نے کہا کہ میں ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتی ہوں۔ تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم چاہتی ہو جہنم میں تم کو قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ اس کی زکوٰۃ نکالو۔ ان صحابیہ نے فوراً اٹھا کے کنگن نبی کو دے دیے۔ اسی طرح جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، یہ حدیث صحیح ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اور بھی لوگوں نے اس کو کم سے کم حسن کہا ہے، تو قابل احتجاج حدیث ہے، اور بھی حدیثیں جو ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آتی ہے کہ ان کے انگلیوں میں کچھ انگوٹھیاں تھیں بڑی بڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو بنایا ہے تاکہ آپ کے لیے میں سجوں اور سوروں، آپ کے لیے میں نے بنایا ہے۔ تو نبی نے کہا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں زکوٰۃ نہیں ادا کرتی ہوں۔ تو نبی نے کہا یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی، سنن دارقطنی کی اور بھی کتابوں میں حدیث ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اچھا ایک آخری دلیل دے رہا ہوں اس مسئلے کی، اور دلیل اس لیے دے رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو حدیثیں اس طرح کی اس مفہوم کی آئی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ، زیورات میں زکوٰۃ کی بات کہی، اس میں نبی نے کہیں مقدار یعنی کتنا نکالنا ہے، کتنا دینا ہے، یہ سب باتیں نہیں کی، وہ عام صدقات مراد ہیں۔ جو زکوٰۃ کی بات حدیثوں میں آئی ہے، جو لوگ نہیں مانتے اس مسئلے کو کہتے ہیں عام صدقات مراد ہیں، زکوٰۃ مراد نہیں ہے۔ تو ان کے لیے ایک دلیل ہے، ایک کتاب ہے جز فی احادیث ابن ابی حیان ابی الشیخ اصبہانی جو ابن مردوی کی ہے، اس کتاب میں یہ حدیث ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی میں نبی کے پاس آئی اور میرے گلے میں ایک توق تھا، ایک بڑا سا توق، جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے، ہار سے جو پہلے بڑا بڑا ہوتا تھا، وہ توق اس طرح کا تھا، اور اس میں جو ہے کتنا سونا تھا؟ 70 مثقالا، 70 دینار کے برابر اس میں سونا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس کو لے لیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 1 مثقال اور دوسرے مثقال کا چوتھائی یعنی 1.25 دینار آپ نے اس میں سے لیے، اور یہ 1.25 دینار آپ حساب کریں گے تو 2.5% ہی نکلتا ہے۔ اتنا نبی نے حساب کر کے وزن کر کے لیا ہے، ایسا نہیں کہ لم سم عام صدقہ سمجھ کے لیا، نبی نے باقاعدہ زکوٰۃ کا حساب کر کے صحابیہ کے زیورات سے زکوٰۃ لی ہے۔ آگے چلتے ہیں، چھٹا مسئلہ، اچھا اس میں کچھ مسئلے رہ گئے زیورات کے تعلق سے۔ زیورات دیکھیے یہ ہمارے ہاں تھوڑا سا کلیئر نہیں ہوتا، ہمیں ایک دم کلیئر رہنا چاہیے۔ گھر میں زیور ہے کس کا ہے؟
اگر وہ بیوی میکے سے لائی ہے تو مانی کہ اس کا ہے. آپ نے شادی میں تحفے میں بیوی کو دیا تھا تو اس کو مالک بنائیے کہ اس کا ہو گیا, وہ گفٹ اس نے قبضہ کر لیا. کسی کو تحفہ دیا جائے اور وہ لے لے, قبضہ کر لے, تو اس کا ہو گیا, ختم. تو وہ آپ نے دیا, اس کا ہے. شادی میں اور لوگوں نے کچھ تحفے تحائف دیے, اب وہ سونا اس کا ہے. اب جو سونا بیوی کے پاس ہے اس میں زکوٰۃ نکالنے کی ذمہ داری بیوی کی ہے, شوہر کی نہیں. یہ شوہر کے نفقے میں شامل نہیں ہے. اگر وہ اس گھر میں زیورات کی زکوٰۃ نہیں نکالی جا رہی ہے تو قیامت کے دن شوہر کو نہیں پکڑا جائے گا, بیوی کو پکڑا جائے گا. وہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے. بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ نکالنا یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ کلیئر رہے عورتوں کے لیے. اب زکوٰۃ نکالنا ہے تو ٹھیک ہے, آپ شوہر سے کہہ سکتا ہے انسان, یعنی بیوی کہہ سکتی ہے کہ میری زکوٰۃ نکالے. اگر شوہر نکالنا چاہتا ہے تو نکال سکتا ہے, لیکن اس میں ایک مسئلہ غور سے سنیے گا, کیونکہ ایک عبادت, ایک آدمی, ایک انسان کی عبادت دوسرا نہیں کر سکتا. اس لیے اصل یہ ہوگا, اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جتنا زکوٰۃ نکالنی ہے شوہر اتنا پیسہ بیوی کو گفٹ کر دے. جتنی زکوٰۃ نکالنی ہے اتنا پیسہ شوہر بیوی کو ہدیے میں دے دے. اب وہ عورت اس کی اس پیسے کی مالک ہو گئی, اب وہ زکوٰۃ نکالے گی تو گویا کہ وہ زکوٰۃ نکال رہی ہے. تاکہ ایک ایسی عجیب چیز سے بچا جائے جو شریعت میں اس کی مثال نہیں ہے. اور اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں, ان کی بہت ساری دلیلوں میں سے یہ دلیل بھی ہے کہ ایسی مثال نہیں ہے شریعت میں کہ عبادت کسی اور کی ہے, کر کوئی اور رہا ہے, اس طرح زندہ ہونے کی صورت میں اور عاجز نہ ہونے کی صورت میں. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے. اور اگر فرض کیا جائے کہ شوہر کے پاس بھی زکوٰۃ نکالنے کا پیسہ نہیں ہے, یا شوہر انکار کرتا ہے کہ میں زکوٰۃ نہیں نکالوں گا, تو بیوی کیا کرے گی؟ بیوی لازمی طور پر زیور کو بیچ کے زکوٰۃ نکالے گی, لازمی طور پر وہ بیچ کر زکوٰۃ نکالے گی. آگے بڑھتے ہیں. چھٹا مسئلہ, چھٹا مسئلہ ہے کرنسی کا. کرنسی میں کیا ہے کہ نبی کے زمانے میں جو نوٹ کرنسی ہمارے نبی کے زمانے میں نہیں تھی. نبی کے ہاں شریعت میں معیار کیا تھا؟ سونا 20 دینار سونا یا 200 درہم چاندی, درہم چاندی کا ہوتا ہے, یہ معیار تھا. بعد میں کرنسی آئی تو علماء کرام نے کہا کہ چونکہ وہ سونا چاندی دینار درہم بھی, جو لفظ آیا ہے دینار درہم, وہ بھی اس زمانے کی کرنسی تھا, اس سے چیزیں خریدی جاتی تھی. آج کی کرنسی بھی اس میں قیمت کا معنی پایا جاتا ہے, ثمنیت, یعنی وہ چیزوں کی قیمت بنتی ہے, اس لیے اس میں بھی زکوٰۃ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ زکوٰۃ ہے لیکن اس کا نصاب کس کو, اس کے نصاب کو کا حساب کرنے کے لیے معیار کس کو مانا جائے؟ چاندی کو مانا جائے یا سونے کو مانا جائے؟ علماء کرام کا بڑا اختلاف ہے اس میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاندی کو معیار بنائیں گے. کیوں چاندی کو معیار بنائیں گے؟ سرسری چاندی کو معیار کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ اس میں احتیاط ہے. آج کے زمانے میں اس میں احتیاط ہے, کم مقدار میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے تو احتیاط ہے. ہمیں نہیں پتا کہ شریعت نے سونے کو معیار بنایا یا چاندی کو, نہیں پتا, اس میں آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہے. اس لیے احتیاط یہ کہ چاندی جس میں پہلے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کو معیار بنایا جائے. احتیاط, ایک چیز احتیاط. دوسری چیز کیا ہے؟ اس میں غریبوں کا فائدہ زیادہ, زیادہ لوگ زکوٰۃ نکالیں گے, زیادہ لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی, زیادہ لوگ زکوٰۃ نکالیں گے, اس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ. تیسری چیز کیا ہے کہ اگر آپ حدیثوں کی قوت کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ حدیثیں جن میں چاندی کی زکوٰۃ کا تذکرہ آیا وہ زیادہ مضبوط ہیں, وہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں بنسبت ان حدیثوں کے جن میں سونے کی زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے. تو اس اعتبار سے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ چاندی کو معیار بنایا جائے. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں, سونے کو معیار بنایا جائے. ان کی دلیل کیا؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کے زمانے میں سونا 20 دینار سونا اور 200 درہم چاندی, دونوں کی قیمت برابر تھی, ویلیو برابر تھی. سونے نے اپنی ویلیو کو مینٹین رکھا ہے, سونے کی ویلیو ابھی بھی ہے, لیکن چاندی کی ویلیو بہت گھٹ گئی ہے. تو جس چیز نے اپنی ویلیو کو مینٹین رکھا ہے اس کا اعتبار کرنا چاہیے, کیونکہ اس زمانے میں, نبی کے زمانے میں ویلیو دیکھی گئی کہ 20 دینار اور 200 درہم دونوں کی ویلیو برابر ہے. تو اس ویلیو کو نبی نے, شریعت نے دیکھا ہے, تو اس ویلیو کا اعتبار آج بھی کیا جائے کہ سونے نے ویلیو کو باقی رکھا ہے, چاندی نے اپنے ویلیو کو باقی نہیں رکھا, اس کی ویلیو گھٹ گئی ہے. اور دوسری دلیل اسی کی مضبوطی میں یہ ہے ان کی طرف سے کہ کہتے ہیں کہ آج آپ 20 دینار لے کے, جیسے اور چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے نا, 5 اونٹ میں زکوٰۃ واجب ہے, 40 بکری میں زکوٰۃ واجب ہے, 30 گائے میں زکوٰۃ واجب ہے. تو اگر آپ کو 5 اونٹ خریدنا ہو, 40 بکری خریدنا ہو یا 30 جو ہے گائے خریدنا ہو تو 20 دینار سے خریدنا ممکن ہے, آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن خریدنا ممکن ہے. لیکن 200 درہم 595 گرام چاندی سے آپ 5 اونٹ, کیا لوگوں نے کہا کہ آپ 2 بکری نہیں خرید پائیں گے, اتنی ویلیو کم ہو گئی ہے.
تو اگر شریعت نے اس زمانے میں ویلو کا اعتبار کیا ہے کہ 5 اونٹ کی قیمت کیا ہے، 40 بکری کی قیمت کیا ہے، 30 گائے کی قیمت کیا ہے، پھر 200 درہم کی قیمت کیا ہے، 20 دینار کی قیمت کیا، اس کے اعتبار سے رکھا ہے تو اس کے اعتبار سے رکھنا چاہیے۔ اس میں کوئی حتمی فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ چاندی کو معیار بنایا جائے، اس میں احتیاط آپ کہہ سکتے ہیں۔ باقی لوجیکلی اگر آپ دیکھیں منطقی لحاظ سے تو سونے والی بات زیادہ مضبوط ہے، لیکن احتیاط اور غریبوں کا فائدہ اس میں ہے کہ چاندی کو معیار بنایا جائے۔ باقی اس مسئلے میں اختلاف ہے، جس کو مطمئن ہو جن لوگوں کی دلیلوں پر اس کا اعتبار کر کے اس کو زکوٰۃ اپنی کرنسی کی نکالنی چاہیے۔ اس میں ایک مسئلہ کیا آتا ہے کرنسی کے مسئلے میں کہ کرنسی کو سونے چاندی کے ساتھ ملایا جائے گا، یعنی دیکھیں میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ جو بیوی کے پاس سونا اس کا کوئی اعتبار نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، بیوی کا حساب الگ رہے گا زکوٰۃ میں، میرا حساب الگ رہے گا۔ اگر میرے پاس مثال کے طور پر سونا ہے بسکٹ جو مثال کے طور پر 60 گرام کا ہے، اور میرے پاس پیسہ ہے 4 لاکھ 6 لاکھ روپے ہے، تو کیا دونوں کو ملایا جائے گا؟ نہیں، ابھی جیسے سونے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہو رہی ہے کیونکہ 85 گرام سونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے نا، تو سونے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہو رہی ہے، تو کرنسی کیا کریں؟ اور تو کیا دونوں کو ملایا جائے گا؟ ہاں دونوں کو ملایا جائے گا، دونوں کو ملا کر نصاب مکمل کیا کیونکہ دونوں قیمت ہے۔ اسی طرح میرے پاس چاندی اور کرنسی ہے، تو کیا دونوں کو ملایا جائے گا نصاب کی تکمیل میں؟ ہاں دونوں کو ملایا جائے گا نصاب کی تکمیل میں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں کہ کرنسی کی زکوٰۃ الگ ہے، سونے چاندی کی زکوٰۃ الگ ہے۔ اگر میرے پاس، میں عورت بیوی کی بات نہیں ہو رہی، میرے پاس اگر سونا ہے اور پیسہ ہے، اگر دونوں الگ الگ نصاب تک نہیں بھی پہنچتے ہیں تو دونوں کو ملا کر نصاب مکمل کیا جائے گا، چاہے وہ سونا ہو چاہے چاندی ہو۔ ایک مسئلہ اس میں تھوڑا سا پیچیدہ یہ آتا ہے کہ میرے پاس سونا چاندی اور کرنسی تینوں چیزیں ہیں، تو اور کرنسی نصاب تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو میں کرنسی کو کس سے ملاؤں گا؟ سونے سے ملاؤں گا، چاندی سے ملاؤں گا؟ اب اس میں چونکہ اب تفصیل میں جائیں گے، چونکہ اس میں پہلے سے دو موقف ہیں علماء کرام کے۔ کچھ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ سونا چاندی اور کرنسی تینوں کو، بلکہ سونے چاندی بھی صرف ہے تو ان کو بھی ملایا جائے گا، تو ان کے یہاں مسئلہ یہ ہوگا کہ تینوں کو ملایا جائے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو ہمارا موقف ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سونے چاندی کو نہیں ملانا ہے، تو اب اگر میرے پاس کرنسی ہے جو نصاب تک نہیں پہنچ رہی ہے اور میرے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے، سونے سے ملاؤں تو بھی میرا نصاب تک پہنچ جاؤں گا اور چاندی سے ملاؤں تو بھی نصاب تک پہنچ جاؤں گا، تو میں کس سے ملاؤں گا؟ تو اس میں علماء کرام نے یہ کہا کہ آپ جس کو معیار بناتے ہیں اسی سے ملائیں گے۔ اگر آپ نے چاندی کو کرنسی کے نصاب کے لیے چاندی کو معیار بنایا ہے تو چاندی سے ملائیں گے، اور سونے کو معیار بنایا ہے تو آپ سونے سے ملائیں گے۔ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، نہیں سمجھ میں آئے گا تو بعد میں علماء کرام سے پوچھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ 7واں مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ 7واں مسئلہ سرسری گزرتے ہیں۔ 7واں مسئلہ ہے کہ مال تجارت میں زکوٰۃ۔ دلائل دینے کا وقت نہیں ہے، لیکن بہت سارے دلائل موجود ہیں، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ حماس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں چمڑے کے تیر دان بیچا کرتا تھا، تیر دان جس میں تیر رکھا جاتا ہے، چمڑے کے میں بیچا کرتا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے، کہا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرو، تو میں نے کہا یہ تو صرف چمڑا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کی قیمت لگاؤ، اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ مصنف عبد الرزاق دیگر کتابوں میں ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ ہر وہ مال جو تجارت میں ہے، چاہے غلام ہو، مویشی ہو، کپڑا ہو، اس میں زکوٰۃ ہے۔ یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مال تجارت میں زکوٰۃ ہے، اور اس کا اعتبار کیسے؟ مال تجارت میں کچھ باتیں ذہن میں رکھیے۔ مال تجارت میں زکوٰۃ ہے، اب اس کا حساب، یعنی آپ نصاب کیسے مانیں گے کہ مال تجارت کا نصاب کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جو ہے وہ سونے چاندی کے اعتبار سے، یہاں بھی وہی بات آئے گی جو کرنسی کی بات آئے گی کہ آپ جو ہے وہ سونے چاندی کو معیار بنا کے، یعنی نصاب کس کو مانیں گے کہ میں کپڑا بیچتا ہوں، میرے کپڑے کی دکان ہے، میرے پاس جو کپڑے ہیں وہ نصاب تک پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ اگر آپ سونے کو معیار مانتے ہیں تو 85 گرام سونے کے برابر اس کی قیمت ہوئی کہ نہیں، اگر آپ چاندی کو معیار مانتے ہیں تو 595 گرام چاندی کے برابر اس کی قیمت ہوئی کہ نہیں، اس کے اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اس میں نے پہلے بتا دیا کہ جیسے کرنسی اور سونے یا چاندی کو ملایا جائے گا، اسی طرح مال تجارت اور میرے پاس گھر میں جو کرنسی پہلے سے رکھی ہوئی ہے دونوں کو ملایا جائے گا۔ سونا میرا رکھا ہوا ہے تو ملایا جائے گا،
یا چاندی رکھی ہوئی ہے تو ملایا جائے گا، اور ملا کے جو ہے وہ اگر نصاب مکمل ہوتا ہے تو بھی اس کی زکوٰۃ، اس پر 1 سال گزر جاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ایک اہم بات یہ ہوتی ہے مال تجارت میں کہ جیسے میرے پاس سامان تجارت ہے اور وہ نصاب تک پہنچ گیا، اب نصاب تک پہنچنے کے بعد میں نے سال شروع کیا، بیچ میں میرے پاس پروفٹ آتے جا رہا ہے، کبھی 4,000 10,000 1,00,000 جو بھی میرے پاس پروفٹ، اسی سامان تجارت سے میرے پاس پروفٹ آ رہا ہے، تو جب سال مکمل ہوگا تو میں صرف جو اصل مال تھا اس کی زکوٰۃ نکالوں گا یا جو پورے سال پروفٹ ہوا اس کی بھی زکوٰۃ نکالوں گا؟ تو اس میں بہت واضح ہے کہ اس میں پورے مال کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہے، پروفٹ کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اس میں آپ کو اصل مال کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہے جس سے آپ نے کاروبار شروع کیا تھا، جب وہ نصاب کو پہنچا تب آپ سال شروع کریں گے، لیکن زکوٰۃ نکالیں گے تو آپ کو پورے مال کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہے اور ساتھ میں آپ کو پروفٹ کی زکوٰۃ بھی ساتھ میں نکالنی ہے۔ اس کے لیے الگ سے کوئی حساب نہیں ہے، کیونکہ جو پروفٹ آیا ہے اسی سے جنریٹ ہوا ہے، وہیں سے آیا ہے، تو جو چیز کسی پہلے والے مال سے جنریٹ ہو تو اس کا جو ہے حساب، اس کی زکوٰۃ تبھی نکالی جائے گی جب اصل مال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اس کے دلیل ایک مشہور اثر ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، صحیح ہے اثر، کہ جب وہ اپنے زکوٰۃ وصول کرنے والے کو بھیجتے تھے تو کہتے تھے کہ تم اس بکری کے اس بچے کا بھی حساب رکھنا جو چرواہا اپنی گود میں لیے ہوئے ہو۔ تو گویا کہ بکری کا تو اپنا نصاب ہے، سال بھر میں جتنے بچے ہوں گے سب کی زکوٰۃ لی جائے گی، ان کا بھی جو شمار کیا جائے گا زکوٰۃ لینے میں۔ اس لیے مال تجارت میں جو بھی آپ کو پروفٹ ہوتا ہے، جب اصل مال کی زکوٰۃ نکالیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ پروفٹ کی بھی زکوٰۃ نکال دیں گے۔ ایک بات اور اس میں ہے، اس کے مسئلے میں کہ مال تجارت کا سال کب شروع ہوگا، اس میں 2 چیز بن سکتی ہے، 2 صورت بن سکتی ہے۔ ایک یہ کہ میرے پاس 10 لاکھ کہیں سے آئے، وراثت سے آئے 10 لاکھ میرے پاس، ابھی گویا کہ میرے پاس ابھی پیسہ، کسی نے گفٹ کیا پیسہ 10 لاکھ یا جو نصاب تک پہنچتا ہے، میں نے اس کو کاروبار میں لگا دیا، تو ابھی سال کب شروع ہوگا؟ جب میں نے کاروبار میں لگایا تب سال شروع ہو جائے، کیونکہ پیسہ ابھی آیا ابھی لگا دیا تو ابھی سال شروع ہوگا۔ لیکن اگر میرے پاس پہلے سے 20 لاکھ رکھے ہوئے ہیں، ان 20 لاکھ پر 6 مہینہ گزر گیا، 6 مہینے کے بعد میں نے کاروبار پر لگایا ہے، تو اب سال کب شروع کریں گے؟ تو علماء کرام نے کہا کہ سال، اس کا مطلب یہ ہوا اگر وہ نصاب تک پہنچا ہوا تھا وہ مال تو سال پہلے شروع ہو چکا، اس پر 6 مہینے گزر چکے ہیں، اب زکوٰۃ کب نکالیں گے؟ 6 مہینے کے بعد زکوٰۃ نکالیں گے، سال بھر کے بعد زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ اصل مال کا اعتبار کرتے ہوئے، اصل پونجی کا اعتبار کرتے ہوئے اس پونجی میں زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی، اس لیے آپ جو ہے 6 مہینے کے بعد اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ 8واں مسئلہ، چھوٹتی بہت ساری چھوٹی موٹی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ 8واں مسئلہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا، پراپرٹی کی زکوٰۃ۔ دیکھیں پراپرٹی کی 4 قسمیں بنتی ہیں سرسری۔ ایک پراپرٹی وہ جس کو میں استعمال کر رہا ہوں، جس پر بات ہو چکی ہے، میرا مکان ہے، میرا کارخانہ ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو میں استعمال کر رہا ہوں، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں، کتنے کا بھی ہو، شریعت کی چھوٹ ہے، یہ شریعت کی رخصت، کتنے کا بھی مکان ہو اور کتنے کی بھی دکان ہو، کتنے پیسے کا بھی کارخانہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بلکہ جو مالی تجارت کی بات میں نے کی اس میں بھی سرسری سن لیں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے، کہ جو آپ کاروبار جیسے کپڑے کا کر رہے ہیں تو کپڑے جو الماری ہے، جو بھی چیزیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، صرف کپڑے کے مالیت پہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو اسی طرح بھارت پراپرٹی کا مسئلہ یہ کہ ایک چیز میں استعمال کر رہا ہوں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسری پراپرٹی کی قسم یہ ہے کہ میں نے اس کو کرائے پہ دیا ہے تو اس کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو فلیٹ، جو دکان، جو زمینیں، جو کچھ میں نے کرائے پہ دیا ہے اس کی مالیت میں، اس کی قیمت میں زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس سے جو کرایہ آتا ہے وہ میرے اگر پہلے سے کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، جو کرایہ آتا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ اکیلے بھی نصاب پہنچ جاتا ہے یا میرے پاس جو اور پیسے پڑے ہوئے ہیں، سونا پڑا ہوا ہے، چاندی رکھی ہوئی جن کو ملانا ہے، اگر ملا کے بھی نصاب پہنچ جاتے ہیں، بچتا ہے، کھا پی کے بچتا ہے، سال گزرتا ہے، تو زکوٰۃ مجھے نکالنی، یعنی کرائے پہ زکوٰۃ ہے۔ لم سم آپ یہ سمجھے کرائے پہ زکوٰۃ ہے، اصل جو ہے زمین کی مالیت پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ دوسرے قسم کی پراپرٹی ہوگی۔ تیسری قسم کی پراپرٹی کیا ہے؟ کہ میں پراپرٹی ڈیلنگ کرتا ہوں، میرا کام ہی یہی کہ میں زمینوں کو خریدتا ہوں، پلاٹنگ کرتا ہوں، بیچتا ہوں۔
میں کوئی فلیٹ خریدتا ہوں، ابھی خریدا، اس کے بعد میں گاہک ڈھونڈتا ہوں، 4 5 10 فلیٹ میں نے خرید کے رکھے ہیں، میں اس کو جو ہے گاہک ڈھونڈتا ہوں، اس کے بعد بیچ دیتا ہوں، کوئی زمین کوئی بھی دکان خریدتا ہوں، اس کے بعد بیچ دیتا ہوں، میرا یہی کام ہے، میں تاجر ہوں زمینوں کا. تو ایسی صورت میں وہ مال تجارت ہے، ایسی صورت میں وہ مال تجارت ہے. آپ اس کو سال اگر وہ نصاب تک پہنچی، اس کی مالیت نصاب تک پہنچی ہوئی ہے، اس پر 1 سال گزرے گا تو آپ اس کی قیمت نکالیں گے، جو بھی موجودہ قیمت ہوگی اس کی آپ زکوٰۃ نکالیں گے. سال میں 1 دفعہ جو اس کی موجودہ قیمت بیچ دیا تو ٹھیک ہے، پیسہ آیا، پیسے میں دیکھا جائے گا، لیکن وہ چیز اگر زمین بچی ہوئی ہے، اس کی خرید و فروخت کرتے ہیں. آج آپ نے زمین خریدی، وہ اس کی مالیت نصاب تک پہنچی ہوئی ہے، اور اس پر 1 سال گزر گیا، تو جب سال گزرے گا تو وہ اس وقت اس کی قیمت کیا ہے، اس کے اعتبار سے آپ 2.5% جو ہے نکالیں گے، اس میں سے اس کی قیمت میں سے 2.5% آپ نکالیں گے. چوتھی قسم کی پراپرٹی جو تھوڑا سا آپ کو لگے گا الگ چیز ہے، اور تھوڑا سا مطلب مشہور مسئلہ نہیں ہے، کہ چوتھی پراپرٹی وہ ہے کہ میں ایک نوکری پیشہ انسان ہوں یا چھوٹا موٹا کاروباری ہوں، میں زمین کا کاروبار نہیں کرتا، میں کوئی اور کاروبار کرتا ہوں، اور میں نے پیسہ بچا کے میں نے کوئی زمین خریدی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ بھائی بچی کی شادی ہوگی تو بیچ کے شادی میں خرچہ کر دیں گے، بچے کے میڈیکل میں ایڈمیشن کا مسئلہ آئے گا تو بیچ کے میڈیکل میں ایڈمیشن ہو جائے گا، یا کسی بچے کا گھر بنوا کے دے دوں گا، یا کسی بھی کام آ جائے، کوئی ضرورت کے تحت مجھے کام آ جائے، وہ پراپرٹی. میں تاجر نہیں ہوں، ڈیلنگ نہیں کر رہا، میں نے 1 زمین 2 زمین 1 دکان کوئی فلیٹ خرید کے رکھا ہے، کرائے پہ دیا تو کرائے والے مسئلے میں چلا گیا، لیکن اگر کسی وجہ سے کرائے پہ نہیں بھی دیا گیا، مقصد تجارت نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ وقت پر وہ چیز کام آئے گی، تو اس پراپرٹی پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پراپرٹی پر زکوٰۃ نہیں ہے. بعض لوگوں نے مناقشہ کیا کیسے زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں دیکھیے، شریعت میں اصلاً زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے، زمین اموال زکویہ میں سے نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر اس کو ایسا سمجھیے کہ آپ گاؤں میں زمیندار ہیں، ہاں بڑے زمیندار، آپ کو باپ دادا سے 100 بیگھہ کھیت ملا ہے، 100 بیگھہ کے برابر زمین ملی ہے، اس میں زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے زکوٰۃ. 100 بیگھہ زمین میرے پاس ہے، وہ کھیتی ہوتی تو کھیتی کی زکوٰۃ وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر کھیتی نہیں بھی ہو رہی ہے، 100 بیگھہ زمین کا میں مالک ہوں، مالدار ہوں کہ نہیں ہوں؟ بہت بڑا مالدار ہوں، بہت قیمت ہے اس کی، لیکن اس زمین پر شریعت، یہ شریعت کی رخصت ہے، بس اس میں زکوٰۃ نہیں. جیسے ہیرے، میں نے کہا شروع میں کہا، ہیرا ہے آپ کے پاس 50 کروڑ کا ہیرا، زکوٰۃ نہیں شریعت نے رخصت دی ہے. تو بہرحال یہ پراپرٹی کی چوتھی قسم ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کا فتویٰ آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے زمین خریدی ہے تاکہ اپنے مال کی حفاظت کروں، مال کو اکٹھا رکھوں، کیونکہ میں تجارت نہیں کر سکتا، پراپرٹی ڈیلنگ الگ چیز ہے، میں تجارت نہیں کر سکتا، اور میں ایسی باقی رکھوں گا تو خرچ ہو جائیں گے، لیکن میں دیکھیں لفظ دیکھیے، وَلَكِنِّي أَحْفَظُ دَرَاهِمِي بِهَذِهِ الْأَرْضِ، اس زمین کے ذریعے میں اپنا پیسہ بچا رہا ہوں، ایک جگہ اکٹھا کر رہا ہوں، بعد میں کام آئے گا، اور میرا مقصد زکوٰۃ سے بھاگنا نہیں ہے، لیکن مجھے آگے کے لیے، آپ جانتے ہیں آگے آج مسئلہ سب کو واضح ہے، آدمی زمین اسی لیے چھوٹے موٹے جو کاروباری نوکری پیشہ خریدتے ہیں، زمین کی قیمت بڑھے گی، بعد میں کام آئے گی، بچوں کے کسی کے کام آئے گی. تو شیخ کہتے ہیں فَالْأَرْضُ لَا زَكَاةَ فِيهَا، تو زمین میں زکوٰۃ نہیں، اس زمین میں زکوٰۃ نہیں ہے. 9واں مسئلہ ہمارے پاس یہ تھا کہ مصارف زکوٰۃ، یعنی ہمیں زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں مصارف زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے اس کو بیان کر دیا. سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے فقیر کا ذکر کیا ہے. زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ فقیر کو دینی ہے. فقیر وہ ہے جس کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یا کمائی کا چھوٹا موٹا ذریعہ ہے لیکن اس کا خرچہ مثال کے طور پر سال بھر کا خرچے میں سے صرف 2 مہینے کا پورا ہوتا ہے. یعنی ہم یہ فرض کریں کہ اس کا سال بھر کا خرچہ 1,20,000 کا ہے، وہ جو ہے مشکل سے پورے سال میں 20,000 ہی کما پاتا ہے، 30,000 ہی کما پاتا ہے. باقی جو اس کے 8 مہینے 9 مہینے، اس میں ایوریج بتا رہا ہوں میں، یہ نہیں کہ وہ بعد میں اللہ رہتا، وہ تھوڑا تھوڑا کماتا ہے. تو ایوریج لگاتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ اس کا ہر خرچہ ہر مہینے کا 10,000 روپے ہے، مشکل سے وہ سال میں 30,000 ہی کماتا ہے. تو یہ غریب فقیر ہے، یہ فقیر کو زکوٰۃ دی جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا مسکین کو زکوٰۃ دی جائے گی. مسکین وہ جس کے پاس کمائی کا ذریعہ ہے
اور وہ کما بھی لیتا ہے لیکن اس کی کمائی اس کے خرچے کو پورا نہیں کرتی. مثال کے طور پر اس کا سال بھر کا خرچہ 1,00,000 روپے کا ہے لیکن وہ پورے سال میں 90,000 کما پاتا ہے, 10,000 نہیں کما پاتا ہے, یا 80,000 کما پاتا ہے, 70,000 کما پاتا ہے. یا آسان لفظوں میں اگر آپ مہینے کے حساب سے جوڑیں تو ایک آدمی نوکری کرتا ہے, وہ نوکری میں 20,000 اس کو سیلری ملتی ہے لیکن اس کا خرچہ 30,000 کا 40,000 کا ہے, تو وہ مسکین ہے, اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. کوئی نوکری کر رہا ہو, چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا ہو, کمانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا خرچہ زیادہ ہے, بچے زیادہ ہیں, یا کسی بھی وجہ سے واجبی خرچے جو ہے اس کے پورے نہیں ہوتے, تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تیسرے وہ لوگ ہیں جو حکومت نے جن کو مقرر کیا ہو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے, زکوٰۃ کی تقسیم کے لیے, زکوٰۃ کا حساب و کتاب کرنے کے لیے, ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. چوتھے وہ لوگ ہیں جن کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے, یعنی کوئی غیر مسلم ہے جس کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہے اس لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. کوئی نیا مسلمان ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ ایمان میں مضبوط ہو جائے. کوئی ایسا آدمی ہے, مسلم ہو یا غیر مسلم, جو لوگوں کو پریشان کرتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جائے گی تاکہ مسلمانوں کو پریشان نہ کرے. کوئی ایسا آدمی کسی محلے کسی علاقے میں ہے کہ دوسرے لوگ اگر پریشان کرتے ہیں تو وہ آدمی مسلمانوں کو دوسروں کے ظلم سے بچا سکتا ہے, تو ایسے انسان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ تمام مصارف آتے ہیں تالیف قلب میں کہ ایسے لوگوں کو, اور یہی ایک مصرف ہے جس میں کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ دی جا سکتی, باقی کسی مصرف میں غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. اس کے بعد پانچواں مصرف کیا ہے؟ پھر رقاب کے غلام کو آزاد کرنے میں, یہ غلام کو آزاد کرنے میں, یا کسی کو غیر مسلموں نے قید کر لیا ہو, دشمن حکومت نے قید کر لیا, اس کو مسلمان کو آزاد کرنے میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طرح غارمین, کوئی مقروض ہو, کسی نے قرضہ لیا اپنے خرچے کے لیے, بال بچوں کے خرچے کے لیے, اس کے بعد نہیں کمائی ہو پا رہی اتنا, وہ قرضہ ادا نہیں کر پا رہا ہے, تو ایسے مقروض کو زکوٰۃ دی جائے گی تاکہ قرضہ ادا کر دے. اور اسی طرح کسی انسان نے دو لوگوں کے درمیان جھگڑے کو نمٹانے کے لیے, یا دو قبیلوں یا دو گھرانوں کے درمیان جھگڑے کو نمٹانے کے لیے اپنا پیسہ یا لوگوں سے پیسہ لے کے لگایا, دو لوگوں میں, دو خاندان میں جھگڑا ہو گیا, ایک آدمی نیک آدمی ہے, سوچتا ہے کہ اگر یہ جھگڑا زیادہ بڑھے گا تو خون خرابہ ہو جائے گا, قتل ہو جائے گا, ان کو 10 لاکھ روپے ان کو دے دیتا ہوں, 10 لاکھ ان کو دیتا ہوں, بھائی چپ بیٹھ جاؤ, جھگڑا مت کرو, لے لو 10 لاکھ روپے, یہ بہت اچھی چیز ہے. تو ایسی صورت میں جو اس نے پیسہ دیا ہے وہ پیسہ وہ زکوٰۃ سے لے سکتا ہے, زکوٰۃ سے اس کو لے, یہ نبی کی حدیث میں واضح ہے. تو یہ جو ہے یہ غاربین کا مسئلہ. اس کے بعد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, اللہ کے راستے میں سے مراد جو ہے مجاہدین فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جو ہے کسی بھی اسلامی حکومت کے جھنڈے تلے, یا عام نہیں, لوگوں کو مارنا نہیں, کسی اسلامی حکومت کے جھنڈے تلے جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں تو ان کو زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا. اسی طرح ابن السبیل, مسافر, اگر کوئی انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کے بعد وہ راستے میں لوٹ لیا جاتا ہے, پیسہ گم ہو جاتا ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ, تو ایسے انسان کو زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے, ایسا انسان زکوٰۃ میں سے لے سکتا ہے اگرچہ گھر میں مالدار ہو. اب آج کے زمانے میں تھوڑا سا آسان ہو گیا, آپ جانتے تمام چیزیں, کسی ذریعے سے پیسہ میں لے سکتا ہوں, 1000 طریقے ہیں اپنے پیسہ لینے کے, تو اب تو مشکل. لیکن اگر ایسی کوئی صورت مان لی جائے کہ انسان کا پیسہ لٹ گیا ہے اور وہ اس کا کوئی نکالنے کا بھی طریقہ نہیں, اس میں ATM کارڈ بھی چلا گیا, جو بھی ڈیبٹ سب کچھ چلا گیا, اور کوئی فون نمبر موبائل بھی چلا گیا, کہیں سے پیسہ نہیں ملے گا, تو ایسے انسان کو زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے یہ جو ہے 8 مصارف ہو گئے, 8 مصارف ہمارے ہو گئے. سرسری جو ہے مسئلے میں ذکر کر دیتا ہوں, 2-4 مسئلے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, کہ وقت سے پہلے زکوٰۃ نکالی جا سکتی. اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ اگر مجھے کسی بھی وجہ سے 1 سال پہلے زکوٰۃ اپنی نکالنی ہے, 6 مہینہ پہلے زکوٰۃ نکالنی ہے, تو یہ زکوٰۃ آپ ایسی نکال سکتے ہیں. اسی طرح جیسے شیخ خلیل نے شروع میں بات کی تھی کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے, زکوٰۃ کا تعلق میرے مال کے حولان حول سے, میرے مال پر سال گزرنے سے. کسی کا سال مکمل ہوگا محرم میں, کسی کا ذوالقعدہ میں, کسی کا ذوالحجہ میں, کسی کا رجب میں, تو جس کا جب مکمل ہوگا انسان تب اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا. رمضان کے ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنا خاص نہیں ہے, بلکہ اگر آپ زکوٰۃ نکالنے میں تاخیر کرتے ہیں تو ہم گنہگار ہو رہے ہیں. اگر ہم زکوٰۃ نکالنے میں تاخیر کرتے ہیں تو ہم گنہگار ہو رہے ہیں. علماء کرام نے کہا جہاں کسی مصلحت کے تحت جو ہے 2-4 دن, ہفتہ بھر ایسے آس پاس جو ہے اتنا انتظار کیا جا سکتا ہے اگر کسی کے آنے کا انتظار ہو, لیکن زیادہ تاخیر اس میں نہیں کی جا سکتی, ورنہ انسان گنہگار ہو. اسی طرح جو ہے زکوٰۃ کا جو مال ہم نکالتے ہیں اس میں انسان اپنے سے تصرف نہیں کر سکتا. آپ کی زکوٰۃ نکل رہی پیسے سے, آپ پیسہ ہی غریب کو دیں گے, آپ راشن نہیں دیں گے اس کو, آپ اس کو کپڑا نہیں دیں گے, آپ اس کو دوائی نہیں دیں گے, آپ اس کی جا کے فیس نہیں بھریں گے. یہ تصرف کا حق شریعت نے آپ کو نہیں دیا. آپ اس کو ڈائریکٹ پیسہ دیں گے, وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے گا. ہاں اگر کوئی پاگل ہے
اگر کوئی پاگل ہے، کوئی ایڈکٹ ہے کہ بھائی نشیڑی ہے، کچھ پیسہ ملتا ہے ختم کر دیتا ہے، تو ایسے صورت میں، مجبوری کی صورت میں کسی طرح اس کا وکیل بن کر جو ہے اس کی طرف سے یعنی اس کو خرچ یعنی اناج وغیرہ دیا، اناج کپڑے جو بھی اس کی ضرورت ہو دیا جا سکتا ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ مال زکوٰۃ میں کوئی نہ تو میں نہ تو کوئی ادارہ تصرف نہیں کر سکتا. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ادارہ لوگوں سے مال زکوٰۃ جمع کرے اس کے بعد لوگوں کا کرایہ ادا کرے، اس میں تاخیر ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کی زکوٰۃ وصول کرے اس کے بعد لوگوں کو کپڑا بانٹے، لوگوں کو دوائی بانٹے، لوگوں کو اناج بانٹے. یہ صورت بھی جائز نہیں ہے. مال زکوٰۃ میں آپ تصرف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو 8 مصارف ہیں اس میں سے سب پہ خرچ کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کسی ایک مصرف میں بھی دے سکتے ہیں، 2 میں دے سکتے ہیں، آپ کی مرضی. اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. اصل یہ ہے کہ جہاں سے زکوٰۃ لی جائے گی اسی علاقے میں تقسیم کی جائے، اصل یہی. لیکن ہاں کوئی مصلحت ہو کہ میرے رشتہ دار باہر ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، وہ زیادہ مجبور ہیں، یا کہیں کوئی مصیبت آ گئی، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، ایسی کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بڑی مصلحت ہے، تو کسی بھی شہر کے علاقے کی زکوٰۃ وہاں منتقل کی جا سکتی ہے. لیکن اصل یہی ہے کہ جہاں کی زکوٰۃ ہو پہلا حق وہاں کے غربا مساکین کا ہے، وہاں کے لوگوں کا. ٹھیک ہے. ایک آخری مسئلہ رہ گیا کہ رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا. دیکھیں 3 طرح کے رشتہ دار کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اس میں 2 شرط. ایک یہ، یا آسان لفظوں میں پہلے یہ کہیں کہ جن لوگوں کا نفقہ، جن لوگوں کا خرچہ میرے اوپر واجب ہوتا ہے میں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اور یہ نفقہ کب واجب ہوگا؟ جب میں مالدار ہوں اور وہ غریب ہیں، وہ خرچے کے محتاج ہیں، میں مالدار ہوں. اور یہ 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک اصول، میرے اصول یعنی ابا، دادا، پردادا، اوپر جائیے، نانا اوپر جائیے، پردانا جو بھی ہے. اگر وہ غریب ہیں، میں مالدار ہوں، تو میں ان کو زکوٰۃ نہیں دوں گا کیونکہ ان کا خرچہ میرے اوپر واجب ہے. اسی طرح فروع، نیچے، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، کتنا بھی نیچے جائے، اگر وہ غریب ہیں، ان پر کوئی خرچہ کرنے والا نہیں ہے، اور میں مالدار ہوں تو ان کا نفقہ میرے اوپر ہے، تو میں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. تیسری صورت کیا بنتی ہے کہ اگر کوئی بھائی بہن ہے اور کلالہ کا مسئلہ ہے. کلالہ کا مسئلہ یہ ہے کہ میں ان کا وارث بن رہا ہوں. کلالہ کا مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میرے ایک بھائی ہیں اور ان کے والد، جو میرے بھی والد ہیں، واضح ہے ان کے والد یا دادا نہیں ہیں، جو میرے بھی والد اور دادا ہیں وہ نہیں ہیں، اور میرے بھائی کا کوئی بچہ لڑکا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ان کا وارث بنوں گا. اگر ان کا لڑکا یا لڑکی دونوں نہ ہو تو بھی میں وارث بنوں گا، اگر لڑکی ہے تو بھی میں وارث بنوں گا. تو ان دونوں صورتوں میں، چاہے ان کے کوئی سرے سے بچے نہ ہو یا لڑکی ہو، دونوں صورت میں بھائی وارث بنتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ غریب ہیں اور میں مالدار ہوں تو ان کا نفقہ میرے اوپر ہے، تو میں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. انشاءاللہ واضح ہے کہ جن کا نفقہ میرے اوپر ہے میں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اس میں شرط کیا ہوتی ہے؟ میں مالدار ہوں، سامنے والا غریب ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ اصول ہیں، دادا اوپر یعنی باپ، اور اس کے بعد اور نانا کا جو ہے، اور نیچے جو ہے بیٹا، بیٹی، جو میں نے گنایا آپ کو. اس کے علاوہ بھائی کی ایک صورت، کلالہ والی صورت، کہ اگر بھائی کا کوئی وارث یعنی بھائی کا بیٹا نہیں ہے، یا بچے سرے سے نہیں ہے، یا بیٹا نہیں ہے، تو بھائی چونکہ وارث بنتا ہے تو اس کا نفقہ بھائی کا، اگر وہ غریب ہے میں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ میرے اوپر ہے، تو میں ایسے انسان کو زکوٰۃ نہیں دوں گا. اس میں جو ہے 2 صورت مستثنا، یہ آخری بات، 2 صورت مستثنا ہے کہ اگر مثال کے طور پر، آخری بات، تھوڑا صبر کیجیے، بس آخری بات، کہ اگر جو میرا بیٹا ہے اس کا نفقہ میرے اوپر ہے، بیٹا ہے، چھوٹا ہے، کما نہیں رہا ہے، تو اس کا نفقہ میرے اوپر ہے، یا کما رہا ہے لیکن جو غربت ہے اور میں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ میرے اوپر ہے. تو لیکن اس نے قرضہ لیا ہے، بیٹے نے قرضہ لیا ہے، تو قرضہ اگر اس نے نفقے کے لیے، اپنے خرچے کے لیے نہیں لیا، کسی اور چیز کے لیے لیا، کیونکہ اس کا خرچہ میرے اوپر تھا، تو اگر نفقے کے لیے لیا تب تو مجھے دینا ہوگا ویسے بھی. لیکن اگر اس نے قرضہ لیا ہے کسی اور کام کے لیے تو میں زکوٰۃ سے اپنے بیٹے کا قرضہ ادا کر سکتا ہوں، کیونکہ قرضہ ادا کرنا یہ نفقے میں شامل نہیں ہوتا. اسی طرح اگر کسی کا نفقہ میرے اوپر ہے اصلاً، لیکن میرے پاس نفقے کے لیے پیسے ہی نہیں ہے،
خلاشی میرے اوپر آ گئی لیکن زکوٰۃ میری تھوڑی نکل رہی ہے، تو ایسی صورت میں بھی جس کا نفقہ میرے اوپر واجب تھا اصلاً، لیکن آج خلاشی آ گئی تو نہیں دے پا رہا ہوں، تو ایسی صورت میں اور زکوٰۃ تھوڑی نکل رہی ہے تو میں وہ زکوٰۃ اس انسان کو دے سکتا ہوں۔ اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے، دین کے احکامات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔